السلام علیکم. آج ہمارے ناول کا پارٹ 4 لیٹس اسٹارٹ. میری حور، ایک ہی بندے کو تم کتنی بار دیوانہ کرو گی؟ جو پہلے سے ہی تم پر مرمٹ آئے. وہ اسے اپنے مضبوط باہوں کے حساب میں لیتے اس کے ماتھے پر اپنا پہلا لمس چھوڑتے مخمور سے لہجے میں سوال کر گیا. حور ایک دم سے بوکھلا گئی، جیسے اس کی توقع نہ تھی. وہ جذبت سی ہو کر رہ گئی. مقابل کا لمس اس کی دھڑکنیں تیز کر چکا تھا. وہ اس کے حصار میں مچلتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی. ڈونٹ حور، ڈونٹ، سر لہجے میں بولا. تو جو حور اس کی باہوں میں حصار میں مچل رہی تھی خود کو چھڑوانے کی مزاحمت کر رہی تھی، ایک دم سے سہم گئی. دوبارہ غلطی سے بھی جرأت مت کرنا. شوہر ہوں میں تمہارا حق حلال کا، اور تم میری بیوی ہو، میری حور، صرف میری حور. اس کے چہرے پر جھولتی لٹکوں کان کے پیچھے اور سے انتہائی سرگوشیانہ انداز میں بولا کہ حور کو اپنی دھڑکنیں کانوں میں بجتی سنائی دی. پلیز اب تو گھر چھوڑ دیں، آپ نے وعدہ کیا تھا. بہت دیر ہو گئی ہے. ہاتھ کی انگلی سے اس کا نقاب سرکا چکا تھا اور اب اپنی بے باکیاں شروع کرنے لگا تھا کہ حور بول پڑی. وہ اسے نرمی سے خود سے الگ کرتا جو کر شدت سے اس کے ہونٹوں پر قابض ہوا. حور ایسا اچانک افطار پر بوکھلاتی اس کی کمر پر اپنے نازک ہاتھوں سے مکے برسانے لگی. ساحل خان اس کی رکتی سانسوں کو محسوس کرتا پیچھے ہٹا تو وہ گہرے سانس لینے لگی. اب بہت گندے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ نکاح کے بعد آپ مجھے گھر چھوڑ دیں گے، مگر آپ نے ایک جھوٹ بولا تھا. رک کیوں گئی میری حور؟ بولتی رہو نا، میں تمہارے منہ سے باتیں سنتے ہوئے تمہارے سرخ ہونٹوں کی حرکت دیکھنا چاہتا ہوں. ساحل خان نیازی کا لہجہ خمار آلودہ ہوا تھا. تم میری جان ہو، اس دل کو دھڑکانے کا باعث صرف تم بنی ہو. وہ بوجھل لہجے میں کہتا ہوا اس کے پورے وجود کو استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. وہ اس کے اس طرح سے دیکھنے کے انداز سے کانوں کی لو تک سوکھ پڑ چکی تھی. تو موتی ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے بہتے اس سے پہلے ہی ساحل خان نیازی انہیں اپنے لبوں سے چن چکا تھا. اس کی یوں بار بار قریب آنے پر اس کے کلون کی خوشبو حوریہ کو اپنی سانسوں میں گھلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. آنسو بالکل نہیں آنے چاہیے. اپنی چادر درست کرو، راجو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں. اسے کہتا وہ باہر گاڑی تک لے آیا تھا. جب 1-2 منٹ کے بعد وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئی تھی. سفر نہایت خاموشی سے کٹا تھا. گاڑی سے اترتے ہوئے حوریہ نے جن خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا وہ ساحل کو اندر تک کاٹ گئی. میری حور، میں ہوں نا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم بے فکر ہو کر اندر آ جاؤ. تم سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا. پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہوا نا تو مجھے کال یا میسج کر دینا. میں نے اپنا نمبر تمہارے موبائل میں سیو کر دیا. کہنے کو تو صرف باتیں تھیں، مگر حور کے لیے ہر فکر سے آزاد ہونے کا پروانہ تھا. وہ اسے بنا کوئی جواب دیے جلدی قدم اٹھاتی اندر بیٹھ چکی تھی. ساحل خان نیازی اس کے اندر جاتی گنگناتے اپنے دوست کی طرف چل لیا تھا. وہ گاڑی پار کر کے جیسے ہی ہاسپٹل کے اندر آیا تو گلاس وال سے نظر آتا منظر اسے آگ کی شعلوں پر لٹا گیا، جہاں شہر میڈم کھڑی ایک میل ڈاکٹر سے بات کر کسی بات پر کھلکھلا رہی تھی. ساحل خان نیازی کو اپنے دماغ کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی. وہ 10 قدموں کا فاصلہ 4 قدموں میں طے کرتے اندھی طوفان والا شہر کے سر پر پہنچا. ڈاکٹر حماد کی تو سٹی گم ہو چکی تھی. وہ اس بھپرے شہر کو دیکھ کر جس کی گرے آنکھوں میں سے اس وقت لہو ٹپک رہا تھا، جبکہ شہر تو اس اچانک یہاں اس قدر غصے میں دیکھ کر اندر تک لرز گئی. یہ آج پہلی بار تھا کہ شہر کے سامنے اس روپ میں آیا تھا. دوبارہ میری بیوی کے آس پاس بھی نظر مت آنا. 100 فٹ کی دوری پر رہنا، ورنہ یہ آنکھیں نکال کر پھینک دوں گا. اس سے پہلے کہ ڈاکٹر حماد وہاں سے جاتا، ساحل خان نے ایک ہی جس میں اس کا گلا پکڑ کر دبایا. شہر کسی غراہٹ سے غرایا. جھٹکے سے اس کا گلا چھوڑ کر، جبکہ سپکی اور ریحانت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، فوراً وہاں سے نکلتا چلا گیا. پاس کھڑی شہر اندر تک لرز چکی تھی. جب ساحل خان نیازی اپنی سخت پکڑ میں لیا اسے لے کر اس کے کیبن تک پہنچا. اس وقت کوریڈور میں اکا دوکا لوگ ہی تھے. ایک جھٹکے سے اسے روم میں لا کر چھوڑ دیا. وہ سگریٹ نکال کر جلا کر لبوں سے لگا کر گہرے کش بھرتا خود کو پرسکون کرنے لگا. اس چہرے پر آج ایک اور راز کھلا تھا کہ ساحل خان نیازی اسموکنگ بھی کرتا ہے. ساحل خان نیازی اس وقت فل بلیک کلر کی ڈریس پینٹ اور شرٹ میں ملبوس تھا. آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے سگریٹ کے گہرے کش لیتا روم میں دھواں چھوڑ رہا تھا. وہ اس وقت کافی رف حلیے میں تھا. شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، جس کے اندر سے اس کے چوڑے سینے کے بال صاف نظر آ رہے تھے. اس کا سینہ بالوں سے بھرا ہوا تھا. بازو میں پہنی ایپل واچ اور چوڑی سفید ہتھیلی اور لمبی لمبی مضبوط کھدری انگلیاں اس کی مردانہ شخصیت کو اور بھی نکھار رہی تھی. چہرے پر شدید غصے کی وجہ سے ابھری ہوئی نسیں اسے مزید دلکش بنا رہی تھی. شہر خاموشی سے کھڑے اس بھپری موج کا جائزہ لے چکی تھی. نیازی پیازی، یہ کون سا طریقہ تھا؟ کچھ لمحے پہلے تو وہ اس کے اتنے شدید رد عمل سے ڈر چکی تھی، مگر اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی. تو زبان کی جوہر دکھانے سے کیسے باز آ سکتی تھی؟ یہ میرا طریقہ ہے. جتنی جلدی سمجھ جاؤ تو بہتر ہے تمہارے لیے اور میرے لیے بھی. ساحر کے سرد بھاری
بھوسیلی آواز گونجی تو شہرے پھر سے خود میں سمٹ چکی تھی۔ میں کنزرویٹو نہیں ہوں، مگر میری بیوی مجھے یوں بے شرمیاں دکھاتی پھرے پسند نہیں ہے۔ تمہاری جان سے زیادہ تمہاری عزت میرے لیے اہم ہے، اس لیے اگر ضرورت پڑی تو تمہاری جان بھی لے لوں گا میں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو منہ پر آپ کے اور پیٹھ پیچھے آپ کے کردار اور آپ کے خلوص کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ آئندہ اس بات کا خیال رکھنا۔ تمہارے نزدیک مجھے کوئی نظر نہ آئے، ورنہ قسم کھاتا ہوں کہ تم میرے دی ہوئی اذیت برداشت نہیں کر سکو گی۔ اس کی غصے سے بھری گرے آنکھوں سے ٹپکی وحشت انہیں مزید خوفناک بنا گئی۔ اب کی بار شہر ڈری نہیں، اعتبار کی کمی ہے تم میں۔ 2 نمبر سیاستدان شہرے مضبوط لہجے میں بولتے تھوڑا دور کھڑے ہوتے مقابل کو آگ لگا گئی۔ قریب آؤ، فوراً اپنی جگہ پر واپس ہو یا پھر میں تمہارے ڈھیرے پرزے کسوں۔ وہ اس خون آشام بھیڑیے کو دیکھ کر جھجری لے گئی، مگر بات مان لیتی تو شہرے کون کہتا۔ وہ اپنی ڈھیٹ بیوی کو دیکھ کر رہ گیا، مگر وہ جانتا تھا کہ کیسے اپنی بیوی کی بولتی بند کرنی ہے۔ ایک ہاتھ سے سگریٹ کے کش لیتا، دوسرے ہاتھ سے اسے کمر سے جکڑ کر خود کے قریب کیا۔ اب تک کوئی درجنوں سگریٹ وہ پھونک چکا تھا۔ شہرے اسے ڈرتی تو نہیں تھی، مگر اس کے نزدیک اسے بے بس ضرور کر دیتی تھی۔ شہرے حیران رہ گئی تھی کہ کچھ دیر پہلے یہ انسان کیسے بھیڑیا بنا ہوا تھا اور اب ٹھہر جا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے نیازی پیازی، تم 1 نمبر کے 2 نمبر آدمی ہو۔ شہرے نے خود کو آزاد کروانا چاہا، مگر اس کے مضبوط حصار میں پھڑپھڑا کر رہ چکی تھی۔ جانم کیوں کرتی ہو ایسی بیکار کی کوششیں؟ اسے کان کے پاس جھکے سرگوشی کر گیا۔ اس نے شہرے کو اتنا نزدیک کر رکھا تھا کہ اس کے لب شہرے کی پنکھڑیوں سے ٹکرانے لگے تھے۔ چھوڑو واہیات آدمی، میں آج تمہارا قتل کر دوں گی، کم از کم کوئی موقع مل تو دیکھ لیا کرو۔ شہرہ غرائی مگر مقابل کے کان کے پاس جو تک نہیں دیں گی۔ شرم نہیں آتی دجال کہیں کے ایک لڑکی کو اس طرح تنگ کرتے ہوئے؟ او ہیلو، کون سی لڑکی کو تنگ کر لیا میں نے؟ اپنی حق حلال کی بیوی ہو میری تم۔ تمہیں جو میری طرف سے چھٹیاں ملی ہوئی تھی نا، وہ آج سے ختم۔ تم سمجھ رہی نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کل صبح تم مجھے سرتاج سرتاج کہتی نظر آؤ گی۔ ساحر کے لب اس کی سرخ گلاب سی پنکھڑیوں سے ٹکرا کر اسے بغاوت پر اکسا چکے تھے۔ شہرے جتنے بھی آزاد خیال بنتی مگر اس وقت اس کی جان پر بن چکی تھی۔ مقابل بہت اچھی طرح واقف تھا کہ وہ جتنی تیز بنے، وہ ہے بہت معصوم اور پاک دامن۔ وہ اس کا محرم تھا، شوہر تھا۔ ایسا کچھ غلط بھی نہیں تھا، مگر اس کی اوشن بلو آئیز میں تیرتی نمی دیکھ کر ساحر نے مسکراتے ہوئے آزاد کیا۔ جانب ملتے ہیں پھر رات کو۔ وہ دائیں آنکھ دبا کر اسے بے باک اشارہ کر گیا۔ تمہاری بے شرمی کے لیے تمہیں آسکر سے نوازنا چاہیے۔ اسے اپنے نازک ہاتھوں سے مکے مارنا ہرگز نہیں بھولی تھی۔ اسے اپنی ڈھیٹ بیوی کی ڈٹائی پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا۔ وہ مسکراتے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کے پاس رکھی چیئر پر بٹھاتے، وہ تو اس کے قدموں میں 2 زانوں بیٹھ چکا تھا۔ میری ڈھیٹ بیوی، تمہاری ہر سزا سر آنکھوں پر۔ تمہارا نیازی رن مریدی کا ریکارڈ توڑ دے گا اور اسے اپنا اعزاز سمجھے گا۔ تمہاری ہر مشکل کو تمہارے سامنے میں چٹان بن کر کھڑا ملوں گا، مگر بدلے میں مجھے صرف لویلٹی چاہیے، وفا چاہیے، اور یہ چادر تمہارے بدن سے الگ نہ ہو۔ شہرے اسے حق تک سنتی بیٹھی رہی، مگر پھر اس کی شرارت کی رگ پھڑ گئی۔ 2 نمبر بندے ایسے بیٹھے کتنے اچھے لگتے ہیں نا؟ کار پر انگلی رکھے مسکراتی نظر سے اسے دیکھتے بولی، جب مقابل کا دل کیا کہ اپنا سر کسی دیوار سے پٹخ دے۔ اس کی بیوی اس کے رومانٹک موڈ کا بینڈ بجا چکی تھی۔ میری ڈھیٹ بیوی، یقین مانا تم اس قابل ہو ہی نہیں۔ مجھے بس ابھی 1 منٹ پہلے اندازہ ہوا ہے۔ زہر لگتی ہو تم مجھے چڑیل کہیں گی۔ ساحر نے بھی لحاظ نہیں رکھا۔ میں کون سا تمہارے عشق میں جوگن بن گئی ہوں؟ گلی گلی لیلا ہیر بنے گھوم رہی ہوں، شہرے نے تڑکتے ہوئے کہا۔ میری جان، جوگن کیا ہیر بھی بنو گی، لیلا بھی بنو گی، بس ذرا میری آنکھیں تو بند ہونے دو۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنا ایک صاف دیکھ سکتا تھا جسے وہ ماننے سے انکاری تھی۔ ساحر خان نیازی کی اس بات سے شہرے کے مسکراتے چہرے سے مسکراہٹ فوراً سمٹی، جسے مقابل نے نہایت اطمینان سے دیکھا۔ اس کی بیوی اگر ڈھیٹ تھی تو وہ خود ابن ڈھیٹ تھا۔ چلو آ جاؤ میری ڈھیٹ بیوی، دادی کی طبیعت خراب ہے۔ شہرے اپنے بیگ اٹھائے چادر درست کرتے اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ جب ساحر نے اپنے شہرے کے لیے خود گاڑی کا دروازہ کھولا، ساحر خان نیازی جس کی ایک دنیا دیوانی تھی، لڑکیاں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستی تھی، جس کے لاکھوں لوگ موجود تھے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے، وہ خود اپنی بیوی کے لیے دروازہ کھول رہا تھا۔ باہر نکلتے ہی ساحر اپنے تمام گارڈز کو اشارہ کر چکا تھا۔ وہ سر جھکاتے چہرہ موڑ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ شہرے سے کافی پیچھے تھی، مگر اس کی یہ حرکت نوٹ کر چکی تھی۔ ساحر خان نیازی ایسا ہی تھا، اپنی چیزوں کے لیے پوزیسو۔ وہ اپنی استعمال شدہ چیز ایک کسی دوسرے کو استعمال کے نہ دینے والا بھلا کیسے اپنی بیوی پر کسی دوسرے کی نظر پڑنے دے سکتا تھا۔ پورا سفر خاموشی سے کٹا۔ ساحر کی بات شہرے کے دل پر بڑا گہرا وار کر گئی تھی۔ شہرے کو اپنا یہ کزن بہت پسند تھا شروع سے ہی، مگر اس کا نخرہ اور اکڑ شہرے کی رگ پھڑکائے رکھتی تھی۔ نکاح کے بعد وہ اس کے لیے دل کی سب سے اونچی مسند پر براجمان ہو چکا تھا۔ شہرے جان بوجھ کر اس کے ناک پہ دم کیے رکھتی تھی، اور کچھ دیر پہلے کی اس گفتگو اور اس کو یوں قدموں میں بیٹھنا شہرے کو فرش پر بٹھا چکا تھا۔
مگر اپنے ایک ایک جملے سے وہ شہر کی ہستی ہلا چکا تھا۔ ساحر کو اب اس کی خاموشی بری طرح سے کھل رہی تھی، کیونکہ وہ تو کبھی خاموش بیٹھی ہی نہیں تھی۔ وہ یوں ہی گاڑی سے اتر کر سیدھا داجی کے روم میں چلی گئی۔ پیچھے سائڈ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ اس کی بے چینی مسلسل بڑھ رہی تھی۔ اس کا ذرا سا اگنور کرنا مقابل کے 14 طبق روشن کر چکا تھا۔ تقریباً سبھی داجی کے کمرے میں جمع تھے۔ شہر نے داجی کو چیک کیا، جس کا بی پی بڑھ چکا تھا۔ داجی، آج پھر آپ نے بی بی کو گولی نہیں کھائی نا؟ شہر کی ناراضی آواز گونجی۔ میرا بچہ، میں بس بوڑھا ہو گیا ہوں نا، تو یاد نہیں رہا، داجی نے اپنی چلبلی پوتی کو دیکھ کر کان کو پکڑ کر سوری کرنے کے سے انداز میں کہا، جس پر شہر کی کھلکھلاہٹ گونجی۔ گرے آنکھیں بھی مسکرائی۔ دل میں سکون سا اترتا ہوا محسوس ہوا، جبکہ باقی سب بھی مسکرا دیے۔ ہیلو ہیلو، ہو از دیئر؟ جواب دے ورنہ میں کال رکھ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کال کٹ دی گئی تھی۔ عباس جو بھی آفس سے گھر آیا تھا، صحت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے جلدی گھر آ چکا تھا۔ اب کال کر کے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا تو وہ جھنجھل آ گیا۔ دوسری بار بیل بجی تو عباس نے کال اٹینڈ کی۔ کچھ سخت کہنا چاہتا، مگر اس بار دوسری طرف سے میٹھی میٹھی سانسوں کی ردم سنائی دی، جس نے اس کے وجیح خوبصورت سے بھرپور مرد کے خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی لڑکی اسے یوں کال کرے گی۔ پل بھر میں اس کی سستی اور بوجھل پن غائب ہو چکا تھا۔ السلام علیکم مائی لٹل گرل، ہاؤ آر یو؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں ہوں؟ وہ تو حیران ہی رہ گئی تھی چلاک بندے پر۔ بس پہچان لیا نا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اس کی سانسوں کی ردم سے اسے پہچانا ہے۔ لٹل گرل، بتاؤ خیریت ہے؟ خیریت سے کال کیا نا؟ عباس نے فکر مندی سے پوچھا۔ تو بس پھر کیا تھا؟ عروج صاحبہ شروع ہو چکی تھی۔ جی نہیں، خیریت نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ فوراً بریڈ کی ٹیک چھوڑ کر اٹھ بیٹھا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو بتا دوں، آپ خود حل کر لیں گے۔ اور پھر کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو۔ بولو، میں سن رہا ہوں، کیا ہوا؟ اسے گمبھیر آواز میں بے چینی سے استفسار کیا۔ وہ آج میں نا تھوڑا سا لیٹ ہو گئی تھی، تو ٹیچر نے میتھ سے 5 کوسچن دیے ہیں۔ ہر کوسچن کو 50 ٹائمز کرنا ہے، اور ٹیچر نے بولا تھا کہ فوٹو کاپی کسی صورت نہیں کروانی، ورنہ پنش اس سے ڈبل ملے گی۔ عروج بول کر پھر سے خاموش ہو چکی تھی۔ مسئلہ تو بہت سنگین ہے، تو میتھس کا پیریڈ کب سٹارٹ ہونا ہے؟ عباس نے مسکراتے استفسار کیا۔ 9:30 پر سٹارٹ ہوگا، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عروج نے حیران کن لہجے میں پوچھا۔ لٹل گرل، کل 8 بجے آپ کے پاس کوسچن پہنچ جائیں گے، بس مجھے کوسچن واٹس ایپ کر دو۔ آپ کیسے کریں گے؟ مطلب آپ کو کوسچنز آتے ہیں؟ اب کی بار حیران ان کی باری عرباز خان کی تھی۔ ساتھ ہی ایک بہت جاندار کہکا گونجا۔ اس کے کہکے پر عروج کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ سوری، بھرائی ہوئی آواز میں بولتے ساتھ ہی کال کاٹ گئی۔ I will never talk to you again. You make fun of me. You are not handsome at all. ابھی وہ دوبارہ کال کرتا کہ میسج کا نوٹیفیکیشن شو ہوا، جسے عرباز نے فوراً اوپن کیا، اور ایک دل موہ لینے والی مسکراہٹ نے اس کے لبوں پر اپنی چھپ دکھائی۔ واپس ٹائپ کرنے لگا۔ Oh, sorry my child. Just laughed at your simplicity. Trust me. I can never make fun of my child. مجھے کوسچنز آتے ہیں، میں سالو کر لوں گا، اب بس مجھے کوسچنز بھیجو۔ میسج سینڈ کر کے کچھ دیر انتظار کرنے لگا۔ جب کوسچنز موصول ہوئے تو بس پھر کیا تھا؟ پھر جانے مانے وکیل اور بزنس کی دنیا کے بے تاج بادشاہ نے رات کو جاگ کر اپنی لڑکی کے سزا کے طور پر ملے کوسچن سالو کیے۔ 7:50 پر عروج کو پرنسپل آفس میں طلب کیا گیا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ گھبرائی سے آفس کی طرف بڑھی، جب سامنے بیٹھے کسی کی چوڑی پشت پر نظر پڑی۔ میں کم ان میم؟ یس کم ان۔ میم نے خوش دلی سے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ بیٹا، آپ کے گھر سے آپ کے کزن آئے، آپ اپنا رجسٹر گھر بلائی تھی۔ میم ایک نظر اور عروج کو دیتے بولتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ عروج نے جب نگاہ اٹھا کر دوسری جانب دیکھا تو چہرہ فوراً کھل اٹھا۔ ہاں، بلا شبہ وہ ہینڈسم ہی تھا، وہ اپنا وعدہ پورا کر چکا تھا۔ سفید یونیفارم پر کالا حجاب لیے وہ کوئی کھلتا ہوا پھول ہی لگ رہی تھی۔ عرباز کی نظریں اسی پر تھی، وہ تو اپنے پلکیں جھپکنا بھول چکا تھا۔ اسے یوں خوش دیکھ کر عرباز خان کی گھنی مونچھوں تلے انابی لب مسکرائے۔ وہ اسی پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ عروج نے گردن گھما کر پرنسپل کی طرف دیکھا، جو منہ دوسری طرف کر کے اپنے کام میں مصروف تھی۔ لیپ ٹاپ پر مصروف انداز میں کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ میں آپ کو تھینک یو نہیں بولوں گی، لڑکیاں تھینک یو بولتے ہوئے اچھی نہیں لگتی، اور ویسے بھی اپنوں کو تھینک یو نہیں بولتے۔ اسے کندھے کے پاس جو کر سرگوشی کرتے فوراً پیچھے ہٹی۔ عرباز خان اس کی اس قدر نزدیکی پر اس کی خوشبو محسوس کر کے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ اس پر متضاد اس کا اپنا کہنا، ہائے، وہ تو اس کا دل ہی نکال گئی۔ وہ جاتے ہوئے ہاتھ سے موبائل بنا کر کان کے ساتھ لگا کر اشارہ دیتے رجسٹر اٹھائے غائب ہو چکی تھی۔ عرباز خان مسکرا کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پرنسپل کو تھینکس بولتے آفس سے نکل چکا تھا۔ خان، آپ کی چائے۔ شام میں سب لان میں بیٹھے تھے جب نور چائے بنا کر لائی۔ سب کو دیکھ کر وہ شہزام خان کی طرف آئی، جو اچانک اٹھا تھا تو نور سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ شہزام خان جانتا تھا کہ بہت ڈرتی اس سے۔ چائے کی ٹرے ہاتھوں میں تھامے
اس کی طرف رخ کیے کھڑی تھی۔ شہزام کے جسم سے اڑتی مردانہ پرفیوم کی خوشبو نور کی سانسوں میں اتر رہی تھی۔ شہزام کی گرم سانسیں نور کے چہرے پر پڑی تھیں۔ ڈر سے نور کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے لرزنے لگی اور پلکیں الگ رقص کرنے لگی۔ ریلیکس نور، شہزام کو اس کا خود سے ڈرنا ذرا پسند نہیں آیا۔ تم روم میں ہو، ہم کو ذرا کچھ بات کرنی ہے۔ چونکہ سب چائے پینے کے ساتھ ساتھ اپنی باتوں میں مصروف تھے تو ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں تھی۔ نور کے اس بات میں سر ہلانے پر شہزام روم کی طرف چلا گیا۔ جب محض 2 منٹ میں روم کلک کی آواز سے کھلا تو سامنے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خان، کیا ہوا؟ آپ کی صحت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ یوں اس کے اندر آنے پر متفکر ہوئی۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی جب شہزام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا۔ نور، ہم کو کہیں جانا ہے کچھ دنوں کے لیے، ہمارا بیگ پیک کر دو۔ نور نے فوراً اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں سے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑا اور اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے ڈبڈبائی نظر سے دیکھا۔ خان، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ سوری، مجھے معاف کر دے پلیز، مگر مجھے چھوڑ کر تو کہیں نہیں جائے نا۔ نور کے حلق میں آنسو کا گولا سا اٹک گیا۔ ہچکیوں سے روتے سر واپس اس کے سینے پر رکھ کر مزید مضبوطی سے اسے جکڑ گیا۔ شہزام خان نیازی نے اپنے مضبوط بازو اس کے گرد باندھ کر حصار مضبوط بنا کر اسے اپنے سینے میں کسی متاع جان کی طرح چھپا لیا۔ یہ لڑکی شہزام خان نیازی کے روح میں اترتی جا رہی تھی۔ میری جان، تمہارا خان تم سے ناراض نہیں ہے۔ ہم کو تمہاری عادت لگ گیا ہے، ایسے سمجھو تمہاری لت لگ گئی، یہ آسانی سے نہیں چھوٹتا۔ اس لیے ہم بولتے ہیں کہ تم اپنے چھوٹے سے دماغ پر زور نہ ڈالو اور اپنے خان پر یقین رکھو۔ تمہارا ہی ہے اور تمہارا ہی رہے گا۔ اسے دھیرے سے خود سے الگ کیا جس کے آنسو اب تھم چکے تھے۔ خوبصورت چہرے کو حجاب سے لپیٹے دیکھ کر شہزام کے عنابی لب گہرا مسکرائے۔ آپ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں؟ ایک خوف سے اس کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا جسے وہ چاہ کر بھی چھپا نہیں پا رہی تھی۔ 1 ہفتہ تو لگ ہی جائے گا ہم کو، شہزام نے اسے نرمی سے جواب دیا۔ نور کی آنکھیں ایک بار پھر سے نم ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے برسنے بھی لگی۔ نور اس کے بالوں سے بھرے ہاتھوں پر اپنی پنکھڑیاں رکھ گئی جس کا لمس محسوس کرتے شہزام خان کو خود پر کنٹرول کرنا ایک بار پھر سے مشکل لگا۔ شہزام خان اس کی پنکھڑیوں کو اپنی دسترس میں لیتے اپنی تشنے کی مٹان لگا جو کہ مٹنے کی بجائے اور بڑھنے لگی۔ اس کے چہرے پر اپنی دیوانگی لٹانے لگا، کانوں کو چومتے کانوں کی لو کو دانتوں سے کھینچا تو نور کے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ نور کی سسکی نکل گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اس کے چہرے کو پکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ نور تو اس ظالم کی خماری اتری آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت جان لیوا بنا ہوا تھا۔ نور نے بے ساختہ دل میں ماشاءاللہ بولا۔ نور تو پہلے ہی اس پر قربان تھی، اب تو نور کے پور پور میں شہزام خان بس چکا تھا۔ خانم، تم سے دور رہنا مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے، خمار آلود آواز میں بولتا نور کا حجاب کھولتے اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ نور اس میں سمٹ سی گئی۔ میرے جانے کے بعد اس خوبصورت چہرے پر کسی قسم کی کوئی پریشانی یا آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے، ورنہ پھر شہزام خان تمہارا جان خود اپنے طریقے سے نکالے گا۔ تمہارے سر سے پاؤں تک تم پر صرف شہزام خان کا حق ہے، سمجھا تم؟ وہ نہایت شدت پسندی سے بولا۔ خان، نور تو صرف آپ کی ہے، آپ کی تھی اور آپ کی رہے گی۔ آپ تو میرے روح میں اترے ہوئے ہیں، مجھ میں میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہی آپ ہیں۔ نور کی دیوانگی مقابل کو اندر تک کھلا چکی تھی۔ شہزام خان تو لڑکیوں سے کوسوں دور بھاگتا تھا اور کہتا تھا کہ دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہے جو شہزام خان کی کمزوری بن سکے، مگر اس لڑکی سے ملنے کے بعد شہزام خان کو اپنی ہی یہ بات جھوٹ لگنے لگی تھی، کیونکہ یہ لڑکی اس کی کمزوری بنتی جا رہی تھی۔ وہ بے خود سا ہو کر اس کے نرم و نازک لبوں کو اپنی قید میں لے گیا۔ وہ مزید بہک رہا تھا، اس کی کھدری مردانہ انگلیاں اس کی کمر پر دھسی جا رہی تھی۔ ہم تم سے محبت کرتا ہے تو ہم پر ظاہر بھی کرو، ہمیں تمہارا قرب، تمہاری دیوانگی چاہیے، تمہارا لمس چاہیے۔ شہزام خان نے اس انداز میں سرگوشی کی کہ نور کو اپنے دل کے تار بجتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اگلے ہی پل اس کی شرٹ کو اوپر سرکاتے اس کی دائز پر شرارت سے انگلیاں پھیرنے لگا جس پر نور کرنٹ کھاتی اسے فاصلے پر رونے لگی۔ اس کے اس طرح سے بوکھلانے پر شہزام خان نیازی کا دلکش کہہ کر کمرے کی زینت بنا تھا۔ اس کے بے باک کہکے پر شرماتے ہوئے بیڈ سے اترنے لگی تو اسے اپنے مضبوط بازو میں اٹھا گیا تھا۔ خانم، 1 ہفتے کے لیے جا رہا ہوں، زندگی کا کیا بھروسہ کیا، تم اپنے شوہر کو اپنے قربت سے نہیں نوازے گا؟ شہزام خان خمارہ لہجے میں بولا جب نور نے اسے شکوہ کنار نظر سے دیکھتے اس کے لبوں کو اپنی نازک پنکھڑیوں کی سخت گرفت میں لیا اور اس کے بالائی لب کو اپنے دانت سے گزرنے لگی۔ یہ شہزام خان کے کچھ دیر پہلے گئے ہوئے جملے کی سزا تھی، مگر وہ پاگل کہاں جانتی تھی کہ اس شیر کو پھر سے بری طرح سے بہکا چکی ہے۔ قریب آ جاؤں پھر تمہاری سانسوں سے بھی زیادہ قریب، وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں ایک دفعہ پھر سے اجازت دیتے اس کی دھڑکنوں پر ہاتھ پھیرتا اس کے بدن کی نزاکت کو محسوس کرنے لگا، اور پھر شہزام خان اس کو اپنے لمس سے بھگوتا اس کے روح کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ نور بہت بری طرح سے تھک کر اس کے سینے سے چمٹی لیٹی ہوئی تھی۔ چلو نور شاور لیتا ہے، وہ ہنستے سے مزید خود کے ساتھ لپٹا سرگوشی نما آواز میں بولا۔
نہیں خان میں خود بعد میں شاور لے لوں گی، گھبرائی سی آواز میں بولی۔ نوری گھبراؤ نہیں، پکا پرومس کرتے تھوڑی دیر پہلے والا سین نہیں چلائے گا، بس تھوڑی چھوٹی موٹی جسارتیں کرے گا۔ وہ اسے کان میں سرگوشی کرتے اس لیے باتھ روم کا دروازہ بند کر گیا تھا۔ نور اس کے پرومس کرنے پر کچھ مطمئن ہوئی، لیکن اس کے ساتھ شاور لینے پر پھر سے شرم نے آ گھیرا۔ شرماتے اس کی سینے میں چہرہ چھپا گئے، جبکہ وہ مسکراتے اسے یوں ہی اٹھائے شاور کی طرف بڑھ چکا تھا۔ وقت کم تھا، شہزام خان نے جلد سے جلد نکلنا تھا۔ نور بچے، شہزام کدھر گیا ہے کچھ پتہ ہے؟ جی ماما، وہ کہہ رہے تھے کسی کام سے جا رہا ہوں۔ نور کے چہرے پر بکھرے کوسوں قضا کے رنگ دیکھ کر انہوں نے دل میں ماشاءاللہ بولا۔ انہوں نے شہزام کو بھی دیکھا تھا، اس کے چہرے کی چمک ان کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ ان کے غلط فیصلے نے ان سے ان کا چاند سا بیٹا دور کر دیا تھا۔ ماضی، ارے ابا شکر ہے آپ آ گئے، آپ کو بھی ہمارے لیے وقت مل گیا۔ زمین گل نے اپنی بڑی بہن زرشا گل سے مل کر شکوہ کیا، جو کہ نواب شاہ سے ان کی طرف آئی تھی۔ زرشا گل کی نظریں اتنی بڑی حویلی پر تھیں، ان کے ساتھ ان کی بیٹی جالیہ حیدر بھی آئی تھی۔ وہ دونوں بہت تیز تر آتی، جبکہ زمین گل ایک سیدھی سادی خاتون تھی۔ زرشا گل زمین گل کی ستیلی بہن تھی۔ زرشا گل شروع سے ہی زمین گل سے خار کھاتی تھی۔ وہ ان کی آپسی نگاہوں کی باتوں کو محسوس نہ کر سکی۔ انہوں نے ملازمہ کو بلا کر ان کی ریفریشمنٹ منگوائی۔ ارے شہزام خان، تمہاری خالوں میں ملو گے نہیں؟ شہزام جو ابھی آیا تھا باہر سے لاؤنج میں زرشا گل ان کی بیٹی کو دیکھ کر برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ اوپر سے ان کا یوں اس کو آواز دینے سے زہر سے بھی زیادہ برا لگا، مگر مروت نے بہانے چلا آیا۔ تم کیسی ہو خالہ؟ ارے میرے چاند جیسے بچے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم تو بہت خوبصورت ہو چکے ہو، انہوں نے شیریں لہجے میں شہزام کو کہا۔ شکریہ خالہ، وہ مجھے اتنا ہی کہہ سکا۔ ارے اسے ملو، یہ تمہاری کزن ہے، میری بیٹی، جس کی طرف شہزام نے ایک نگاہ غلط تک ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ جس نے بہت تنگ کیپری پر تنگ سی قمیض پہنی تھی، دوپٹہ بھی برائے نام تھا، غرض کے اس کو حلیہ ہرگز قابل قبول نہیں تھا۔ شہزام نے اس کی طرف دیکھے بغیر سلام کیا۔ مورے ہم ذرا فریش ہونے جا رہے ہیں کہہ کر وہ رکا نہیں۔ اسے شروع سے خود کی نمائش کرنے والی عورتیں زہر لگتی تھیں، ڈھکی چھپی عورتیں پسند تھیں اسے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ پردے میں ہی اچھی لگتی ہے، عورت ہے ہی وہی جو پردے میں ہو، باقی تو نمائش کا سامان ہی ہوتی ہے۔ وہ اس وقت محض 16 کا تھا اور زرشا گل اپنی جالیہ کا رشتہ شہزام سے کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس حویلی پر راج کرنا چاہتی تھی، غرض یہ ہے کہ دولت کے لیے وہ صحیح غلط کا فرق بھی بھول چکی تھی۔ جب انہوں نے زرمین گل سے بات کی تو انہوں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ شہزام اور اس کے والد سے بات کر کے بتائیں گی۔ اگلے دن انہوں نے سالار خان سے بات کی، جس نے انکار کر دیا، مگر پھر بھی اپنے بیٹے کی رضامندگی جاننے کو کہا۔ جب زرمین گل نے شہزام سے بات کی تو اس نے فوراً انکار کر دیا کہ مورے اتنی جلدی کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جالیہ جیسی لڑکی میری بیوی بننے لائق نہیں ہے، آپ خالہ جان کو منع کر دیں۔ یہی بات جب زرمین گل نے زرشا گل سے کی تو انہیں تو مانو آگ ہی لگ گئی۔ زمین گل نے صرف شہزام کا انکار ان تک پہنچایا تھا، مگر منہ پر مسکراتے ہوئے انہوں نے اپنے دل کی لگی آگ اور حسد کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ یہی حال جالیہ کا بھی تھا، وہ صرف دیکھنے کی حد تک معصوم تھی، وہ ایک ماں کے لیے یہاں آئی ہوئی تھی، کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس گھر کا تختہ تک الٹ کر جائے گی۔ ایک دن جب شہزام باہر سے آئے تو جالیہ نہایت نامناسب لباس میں اس کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ رکھ دو یہاں اور جاؤ یہاں سے، شہزام نے رکھائی سے جواب دیا۔ زمین گل نے نہ چاہتے ہوئے شہزام خان کو اپنی قسم دے کر اس راستے کے راضی کر دیا تھا، مگر زرشا گل کی پلاننگ کچھ الگ تھی۔ شہزام کو بدنام کر کے خود اپنی بیٹی کے نام پر یہ حویلی کروانا چاہتی تھی۔ شہزام نے چائے رکھنے کے لیے کہا، چونکہ اس کے سر میں درد تھا تو انکار نہیں کیا، مگر جالیہ کو باہر کا راستہ ضرور دکھایا، جس پر وہ تلبلاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ چائے پیتے ہی شہزام کو اپنا سر بھاری ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ ہی دیر میں اپنے ہوش بھلا چکا تھا، جبکہ باہر کھڑی جالیہ اپنی کامیابی پر مسکراتے ہوئے اندر آ چکی تھی۔ سب سے پہلے اسے چائے کا کپ توڑا، بیٹھ کی چادر خراب کی، اپنی لپسٹک خراب کر کے قمیص کو 2-3 جگہ سے پھاڑ کر شہزام کی شرٹ اتار کر فرش پر پھینکی۔ شہزام کو نشہ دیا گیا تھا، جو کہ پہلی بار دیا گیا تھا تو وہ سنبھل نہیں چکا۔ شہزام جو سب کچھ محسوس کرتا کچھ کر نہیں سکا۔ اپنی لٹی پٹی حالت بنا کر جالیہ شہزام کے ساتھ بیٹھ پر لیٹے شہزام کو بڑی مشکل سے گھسیٹ کر آدھا خود پر لٹا چکی تھی۔ پھر چلانے لگی کہ بچاؤ مجھے، بچاؤ، کوئی تو آؤ، نہیں کرو شہزام۔ اس کی چیخیں سن کر حویلی کے تمام افراد شہزام کے روم کی طرف آئے، مگر دروازہ کھول کر اندر کا منظر دیکھ کر سب شرمندگی سے سر جھکا گئے، جبکہ جالیہ زور و شور سے رو رہی تھی۔ اپنی ایکٹنگ اسے جاری رکھی۔ زرشا گل بھاگ کر جالیہ تک آئی اور اپنی چادر اڑائی، کانوں ہی کانوں میں اس کو اچھی ایکٹنگ کی داد دی، جسے باقی سب محسوس نہ کر سکے۔ اور وہ اندر ہی اندر اپنی بیٹی کی ایکٹنگ پر بہت خوش ہوتی، جبکہ سالار خان ایک جھٹکے سے شہزام کو کھینچ کر کھڑا کر رہے تھے، جو لڑکھڑا رہا تھا۔ سالار خان نے اس پر تھپڑوں کی بارش کی جب وہ پیچھے صوفے پر گر پڑا۔ ظاہر اور ساحل نے نفرت سے منہ پھیرا، جبکہ نور نے ساکت نظر سے سب کو دیکھا۔ ہائے میری بیٹی لٹ گئی، برباد ہو گئی، ایسی بھی کیا آگ لگی تھی اس کو، رشا تو کر رہی تھی، تب تو انکار کر دیا تھا، پھر راضی اور اب کمرے میں بلا کر چھی زمینیں، کتنی گندی تربیت کی تم نے اپنی اولاد کی۔ ان کی آؤ بکا شروع ہو چکی تھی۔ بس کرے خالہ،
ایک لفظ بھی میں اپنے لالے کے خلاف نہیں سنوں گی. میرے لالے نے تو آپ کی لاڈلی تو کیا کبھی کسی عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. یہی خود کی نمائش کرتی ہے. آپ اپنی گندی تربیت تو دیکھیں. آدھی رات یہ یہاں کرنے کیا آئی تھی ایک محرم کے کمرے میں، وہ بھی اس طرح سے گندی ڈریسنگ کر کے؟ کیا ثابت کرنا چاہتی تھی؟ جس گھر میں جس حویلی میں جوان مرد دیتے وہاں پر اس طرح کی گندی ڈریسنگ کر کے آئے گی، اور آپ بات کر رہی میری ماں کی تربیت کی. شہرے نے اس کی چلتی زبان کو بریک لگوائی، جبکہ زمین گول کی تھپڑ نے شہر کو مزید کچھ کہنے کے قابل نہیں دیا. مارے نہ مورے، رکی ہوئی ہیں. لالا آپ کی اولاد ہے جس کی تربیت بھی آپ نے کی ہے. آپ کو اپنی سگی اولاد کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو جو آپ کی ستیلی بہن ہے ان کے اوپر بھروسہ ہے تو کرتی رہیں. خبردار جو میرے لالے کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو. اور جالے میڈم، یہ جو تم نوٹنکی کر رہی ہو نا، تمہارے اوپر ہی بھاری پڑے گی. تم ابھی میرے لالا کو جانتی نہیں ہو. تمہاری اوقات صرف میرے لالا کے خواب دیکھنے تک کی ہے. اس سے آگے کی تمہاری اوقات ہی نہیں ہے. تم سب کو بیوقوف بنا سکتی ہو، مجھے نہیں. اب تو جسم دکھا کر بھی تم پاک صاف ہو گئی، میرے لالا پر تہمت بھی تم نے ہی لگائی ہے. دفعہ ہو جاؤ ہمارے گھر سے. اگر ذرا سی بھی غیرت ہے تو شہر کسی شیرنی کی طرح خراتی ہوا سے پیر پٹکتی چلی گئی. ظاہر صدا کی جذباتی لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا، جسے ایک تھپڑ بھی خاموش نہ کروا سکا. ہاں، مگر گالوں پر انگلیوں کے نشان ضرور چھپ چکے تھے. جبکہ نور بھی قہر برساتی نظر جالے پر ڈال کر وہاں سے نکلتی چلی گئی. نور اور شہری واحد گھر کی ایسی لڑکیاں تھیں جنہیں شہزام خان نیازی پر پورا بھروسہ تھا. باقی تمام لوگوں کی نظر سے تو شاید شہزام خان نیازی گر ہی چکا تھا. حال حریہ بیٹا کیا ہوا؟ حریہ جب سے گھر آئی تھی تو پریشان لگ رہی تھی. جب گل خانم نے اس سے پوچھا، کچھ نہیں مورے، بس سر میں درد ہے. میری بچی روم میں جاؤ، میں چائے اور پین کلرز بھجواتی ہوں، تم آرام کرو کچھ ٹائم. وہ اسے کہتی کچن کی طرف چلی گئی اور وہ بھی اٹھ کر روم میں آ چکی تھی. روم میں آتے ہی نیلے آنکھوں کو سوچتے نور کا نازک سا دل سو کی سپیڈ سے دھڑکنے لگا تھا. جب موبائل کی بیل بجی تو ہور نے موبائل دیکھا جس پر ساحل نے اپنا نمبر سیو کر دیا تھا. ساحل کا نمبر نام دیکھ کر حوریہ کے حسان خطا ہو چکے تھے، مگر اس کی دھمکی یاد کر کے فوراً کال اٹینڈ کی، مگر بولی کچھ نہیں. میری حور جانا، کیسی ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ مجھے یاد کر رہی تھی نا. جبکہ حور اس کے اتنے صحیح اندازے پر سر پٹا کر رہ گئی. اب اگر تم نے جواب نہیں دیا نا تو میں سچ میں گھر آ جاؤں گا، کیونکہ اس وقت میں تمہارے گھر کے باہر ہی کھڑا ہوں اور اتنا شدید تو ہوں نہیں کہ سمندر سے میں پیاسے ہی لوٹ جاؤں. معنی خیزی سے بولتے اس کے ہوش اڑا رہا تھا. ویسے تم چاہو تو کھڑکی سے اپنے شوہر کا دیدار کر سکتی ہو. اس کے بولنے کی دیر تھی. حور فوراً کھڑکی کی طرف بڑھی، ذرا سا پردہ سرکا کر نیچے دیکھا جو سامنے گاڑی سے ٹیک لگائے ایک ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے نظر اوپر کھڑکی کی طرف کیے کھڑا تھا. پردہ سرکنے پر ہلکی سی جھلک دے کر مقابل کے لب مسکرائے. حور فوراً پیچھے ہوئی، دل تھا کہ دھڑک دھڑک کر باہر آنے کو بےتاب تھا. خوف سے حوریہ کی ٹانگیں تک لرزنے لگی تھی. ارے میری جان، دیکھ ہی رہی تھی تو ٹھیک سے دیکھو نا، میں تمہاری ہوں، کوئی پابندی تو نہیں ہے. اس کی گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے شرارت سے بولا. وہ جو اس طرف اپنے کیس کے سلسلے میں کسی کام سے آیا تھا تو لگیا تو حوریہ کو بھی تنگ کرنا مناسب سمجھا. پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں. دروازے پر دستک ہوئی تو موبائل حوریہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے زمین پر گر پڑا. خوف سے اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا، دل بند ہونے پر آ چکا تھا، کہیں اس کے مورے نے سن نہ لیا. کون ہے؟ حوریہ نے اٹکتے اب تک جملہ مکمل کیا، جبکہ ملازمہ کے بولنے پر اس کے حواس لوٹ آئے تھے. جلدی جلدی اپنے آنسو صاف کرتے دروازہ کھول کر ملازمہ سے ٹرے لے کر فوراً دروازے پر لاک لگایا. ملازمہ تو حوریہ کی اس قدر پھرتی دے کر حیران ہی رہ گئی، مگر سارا جھٹک کر چل دی. دوسری طرف موجود ساحل، جس نے ابھی تک کال نہیں کاٹی تھی، حوریہ کے لیے کافی زیادہ پریشان ہو چکا تھا. حوریہ نے ٹرے ٹیبل پر رکھتی فوراً اپنا موبائل اٹھایا تو دیکھا کال چل رہی تھی. جائیں آپ یہاں سے، پلیز چلے جائیں. میں ڈر کے خوف سے مرنے والی ہو گئی تھی. مجھے لگا مورے نے سن لیا ہے. بھرائی ہوئی آواز سے بولتے مقابل کو تڑپا چکی تھی. حور میری جان، کچھ بھی نہیں ہوا. قسم سے اگر 1 منٹ تم کال پہ نہ آتی نا تو میں فوراً اندر چلا آتا. کہا نا کہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا. بیوی ہو تم میری، جان ہو تم میری. ساحل اس کو رونے پر محبت بھرا دلاسا دینے لگا. نہیں، آپ اندر کبھی بھی نہ آنا، بابا اور لالا آنے والے ہوں گے. حور نے دھیمی آواز میں کہا. وہ اب رونا بند کر چکی تھی، مگر سوسو کی آواز ہنوز آ رہی تھی. میری جان، میرے سسر اور میرے سالہ ایک میٹنگ میں لیٹ آئیں گے. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حور کے منہ سے بے ساختہ پھسلا، جسے محسوس کر کے زبان فوراً دانتوں تلے دبا گئی. میری جان، تمہارا شوہر ایک ایس بھی ہے جسے تم گھاس بھی نہیں ڈالتی. ساحل نے قدر خفگی سے کہا. حور کی گھبراہٹ کے مارے جان جا رہی تھی. پلیز جانے یہاں سے، گارڈز انکل بتا دیں گے کسی کو. حور کی بھیگی آواز محسوس کر کے ساحل خان ایک ٹھنڈی آہ بھر گیا. پتہ نہیں کون سی بیوی ہوتی ہیں جو شوہروں کو سکون سے دیتی ہیں، ساحل نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا تھا. آپ نے خود زبردستی کی تھی. کوئی سکون والی لے آئے مجھے چھوڑ کے. پتہ نہیں حور کو کیوں اس کی یہ بات بری لگی اور آواز بھیگ چکی تھی. انداز خالص بیویوں والا تھا. میری جان، مجھے جو چاہیے تھا نا وہ میرے کام ہے، اور اب چھوڑنے والا تو میں بالکل بھی نہیں ہوں. میری موت کے بعد ہی میری رہو گی. آئندہ اگر چھوڑنے کی بات کی نا تو گھر سے اٹھا کر لے جاؤں گا. انداز کافی سرد تھا. حوریہ کی ریڑھ کی ہڈی بھی سنسنا اٹھی. تو پھر آپ بھی دوسری لڑکیوں کی باتیں نہ کریں. انداز اتنا معصوم تھا کہ مقابل نثار ہوا.
بس اب تم تیار ہو، جلدی میری پناہ میں ہوگی جہاں سے فرار ناممکن ہے۔ آئیز بند کرو، حکم دیا گیا۔ جی اچھا۔ اف یہ فرما برداری۔ ساحل خان نیازی کا دل الگ لے پر دھڑکا۔ اب مجھے محسوس کرو، مورے آ رہی ہے، اللہ حافظ، جلدی سے کہہ کر کال کاٹ دی گئی۔ ساحل خان نیازی کا زندگی سے بھرپور کہکا گونجا۔ شہرے کے پچھلے 2 دنوں سے ہاسپٹل میں ڈے اور نائٹ ڈیوٹی لگی تھی، کیونکہ ڈاکٹرز کا کچھ عملہ شمالی علاقہ جات میں فری کیمپ لگانے گیا تھا۔ تھکی ہاری گھر آئی تو آتے ہی اپنے لیے چائے بنانے کچن میں گھس گئی۔ لگاتار پچھلے 2 دنوں سے اسے ساحر کے کال میسج کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ساحر خان نیازی بھی آؤٹ آف سٹی جلسے کے لیے گیا ہوا تھا، ورنہ ہاسپٹل جا کر شہرے کا دماغ ٹھکانے ضرور لگاتا۔ چھوڑو مجھے، میں قتل کر دوں گی، شہرے چائے بنا رہی تھی، منہ خفگی سے پھلاتے بولی۔ ساحر خان نیازی جیسے ہی گھر آیا تو شہرے کو کچن میں جاتے دیکھ کر پیچھے چلا آیا۔ اب پیچھے سے اپنی دونوں باہیں اس کے پیٹ کے گرد حائل کی، اپنے بیٹ کو اس کے نازک گلابی لبوں پر رب کرنے لگا، جس کی چبھن سے وہ سسکی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی پیٹ پر باندھے اسے محسوس کر رہا تھا۔ اسے اپنے انگ انگ میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا، جو 2 دنوں سے کہیں کھویا ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے بے شرم انسان، شرم بیچ کا یہ کیا؟ یہ کچن ہے، شہرے دھیمی آواز میں غرائی۔ وہ پرسوں سے اب تک اس کی ناراضگی سے بھر چلا تھا۔ لگ بھگ کچھ ایسے ہی حال شہرے کا بھی تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ساحر خان نیازی جلسے کے لیے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ اسے اس کی ناراضگی سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ پرسوں جب شہرہ ہاسپٹل جانے سے پہلے اس کے سامنے شیزام کی گلے لگی تھی تو ساحر کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، جلن اس کے چہرے پر واضح ہو رہی تھی، جسے دیکھ کر ساحل نے گلا کھنکارا تھا، جس پر ساحر مزید جلا تھا۔ ساحر خان نیازی تو شہر کو اس کے بھائی کی نزدیکی برداشت نہیں کر پا رہا تھا، کجا کے اس کی دوری۔ شہر میری جان، مجھے تھوڑا سکون تو لینے دو، ویسے بھی میں شام میں پھر چلا جاؤں گا تو تنگ نہیں کروں گا۔ ایک میں تمہیں ہی تو تنگ کرتا ہوں، میرے جانے کے بعد تمہیں کوئی تنگ بھی نہیں کرے گا۔ اس کی آواز میں کچھ تو ایسا تھا کہ شہرے کو کھٹکا تو اس کے مزاحمت کرتے ہوئے ہاتھ ساکت ہوئے۔ جب 2 منٹ گزرنے کے بعد شہرے نے پھر مزاحمت کی تو اس سے ہاتھ کھول لیے۔ شہرے نے اس کی آنکھوں میں دیکھے کچھ تلاشنا چاہا مگر ناکام رہی۔ وہ خوبرو شہزادہ صرف اسی کا تھا، اس بات کا اسے کامل یقین تھا۔ جانتی تھی کہ ساحر خان نیازی جیسا مخلص کوئی دوسرا اسے نہیں مل سکتا تھا۔ نیازی پیازی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ شہرے نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے استفسار کیا۔ مقابل کی گرے آنکھوں میں چمک مان دیکھ کر شہرے کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ شہرے اس کا ہاتھ پکڑے کچن سے نکل کر اپنے روم میں آئی۔ سچ شکر کہ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ شہرے اسے صوفے پر بٹھا کر خود اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ اس وقت اپنی ناراضگی بالکل ہی بھول چکی تھی، مانو وہ کبھی ناراض ہی نہ ہوئی ہو۔ انتہا کا خوبصورت انسان تھا اور حاضر دماغی بھی کمال کی تھی۔ ہر بات کا جواب پہلے سے تیار رکھتا تھا، یہاں تک کہ شہرے کیا سوچ رہی پہلے سے آگاہ رہتا تھا۔ کچھ نہیں میری جنگی بلی، بس تم چاہیے۔ شہرے سے خوشی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جسے مطمئن نہ ہوا۔ کل جلسہ اور سچ میں تمہیں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، ایسا لگ رہا ہے جیسے دوبارہ تمہیں دیکھ نہیں پاؤں گا۔ شہرے کا دل جو پہلے ہی اچھی وائبس نہیں دے رہا تھا، اس کی یہ بات سن کر شہرے کا دل خوف سے بند ہونے کو آیا۔ اپنے خوف کو چھپاتی اس پر چڑھ دوڑی۔ تمہیں بکواس کرنے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ بس تم سے بکواس کروا لو، کچھ سوچنا نہیں ہے تمہیں؟ اچھا، شہرہ خفگی سے کہہ کر اٹھنے لگی جب ایک جھٹکے سے اس کی کلائی کھینچ کر خود پر گرا دیا۔ چھوڑو بے شرم انسان، تم جیسا بے باک انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، وہ چڑھ کر بولی، اور دیکھو گی بھی نہیں، کیونکہ میں اپنی بے شرمیت تمہیں دکھاؤں گا۔ تمہارے سامنے ہی تو کھل کر آؤں گا جب تمہاری نس نس میں سماؤں گا۔ نہایت کوئی بدتمیز بد تہذیب انسان ہو۔ اس کی گلاب پنکھڑی پر جھکتی اس کی بولتی بند کر چکا تھا جب وہ اپنے تراشیدہ ناخنوں سے اس کے سینے پر ڈیزائن بناتے ہوئے الگ ہوئی، مگر ایک بار پھر آگ کی طرح جلتے ہوئے لب اس کے پنکھڑی پر رکھتے خوش پنکھڑیوں سے نمی اپنے اندر اتارنے لگا، اپنے بے لگام جذبوں کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس لڑکی کے قریب جانے پر تشنگی اس کے حواسوں پر چھانے لگتی تھی۔ ساحر خان نیازی کے عشق کا لیول ہی کچھ اور تھا۔ شہرے نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے زور سے کھینچا تھا، جس پر پیچھے ہو کر ساحر نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ آنکھوں میں سرخی واضح تھی۔ اتنی تکلیف دیتی ہے تمہیں میری قربت، اتنی نفرت ہے مجھ سے؟ اللہ کرے تو بھی کبھی میرا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہو، اور اگر بالفرض ہو بھی گیا تو مردہ ہوا میں تو خود کبھی تمہارے نزدیک نہیں آؤں گا، چاہے میں اس ٹائم مر ہی کیوں نہ جاؤں۔ شہرے نے دہل کر اسے دیکھا۔ کچھ بھی ہو جاتا وہ کبھی ایسے بیہیو نہیں کرتا تھا۔ کہہ کر وہ رکا نہیں، لمبے لمبے ڈگ پڑتا حویلی کا دروازہ عبور کر گیا تھا، جہاں اس کے گارڈز پہلے سے چکر کھڑے تھے۔ شہرے ہوش میں آتے جلدی سے موبائل کی طرف بھاگی، اسے پاگلوں کی طرح کالیں کرنے لگی جو بالکل بھی اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ اب وہ اسے میسج پر میسج بھیج رہی تھی، اگر وہ تھا کہ جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ ساحر خان نیازی جس کا دل عجیب سا تھا، شہرے کی قربت چاہتا تھا، اپنے محرم سے سکون چاہتا تھا۔ شہرے کے بار بار جھٹکنے پر وہاں سے نکل آیا، گاڑی میں آنکھیں موندے بیٹھا تھا جب کالز پر کالز آنا شروع ہو چکی تھی۔ شہرے کا نمبر دیکھ کر اس نے موبائل سائلنٹ پر کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے موبائل پلٹ کر دیکھا تو اب کال سنا تھی، البتہ میسیجز پر میسیجز آ رہے تھے۔ ساحر
ساحر کیا ہوا یار، تم تو ایسے کبھی بھی ناراض نہیں ہوئے، حالانکہ میں تو ہمیشہ ہی تمہارے ساتھ اس طرح سے بیہیو کرتی ہوں۔ ساحر میری جان بتاؤ نا، کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ میرا دل گھبرا رہا ہے، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، پلیز اور پریشان مت کرو، میرا دل مجھے پہلے ہی اچھی وائبس نہیں دے رہا۔ ساحر تم میری جان ہو، میں تمہیں خود سے دور نہیں جھٹک رہی تھی، مجھے بس اس بات کا غصہ تھا کہ تم پریشان اور مجھ سے اپنی پریشانی کیوں نہیں شیئر کر رہے۔ قسم سے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ ساحر خان نیازی، اگر تم نے مجھ سے ذرا سے بھی دور جانے کی کوشش کی نا تو قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ ساحر خان نیازی اس کے تڑپ بھرے میسیجز پڑھ کر پرسکون تو ہو چکا تھا، مگر وہ شہر کو تھوڑا سا تڑپانا چاہتا تھا۔ ساحر خان نیازی، مجھے جواب دے دو، قسم کھا کے کہتی ہوں اب اگر تم نے مجھے جواب نہ دیا تو میں ساحر لال سے کہہ کر تمہارا نمبر ٹریس کروا کر جہاں پر تم موجود ہو وہیں پر اکیلے آؤں گی، اور اگر وہاں بھی نہ آ سکی نا تو جہاں کل تمہارا جلسہ نا تو وہاں تو میں آ سکتی ہوں، وہاں میں آؤں گی، اور تم جانتے ہو کہ میں یہ کر سکتی ہوں۔ ساحر خان نیازی تو اپنی بیوی کی دھمکیاں دیکھ دیکھ کر حیران ہوا تھا، مگر پھر فوراً میسیج ٹائپ کرنے لگا کیونکہ جانتا تھا کہ شہر واقعی میں ایسا کر گزرے گی۔ یہ وہ ٹائم تھا کہ الیکشن سر پر تھے، مقابل پارٹیز کو ہرانے کے لیے کسی بھی نیچ حرکت پر گر سکتی تھی۔ ایسے میں اپنی فیملی پر کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ خبردار، اگر تم نے ایک قدم بھی گھر سے باہر نکالا تو تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ اب کیا تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ جب قریب آتا ہوں تب تو تمہیں کرنٹ لگتے ہیں، اب آرام سے بیٹھو۔ شہر جو کب سے اسے پاگلوں کی طرح میسیج کرتی، میسیج ٹون بجی تو فوراً سے میسیج اوپن کیا۔ میسیج پڑھ کر شہر کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اسے ساحر کی محبت اور توجہ کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ وہ ابھی ایکسپیکٹ کرتی کہ شاید کوئی پیار بھرا میسیج ہو، مگر اس قدر روٹ میسیج دے کر شہر اپنے آنسو نہ روک سکی۔ ساحر خان نیازی جو آؤٹ آف ٹاؤن جا رہا تھا جلسے کے لیے، کیونکہ کل جلدی جلسہ شروع کرنا تھا، اسے آج رات کے وقت ہی نکل رہا تھا۔ ایک بار اسکرین پھر سے لنک ہوا، شہر کا میسیج بڑی آبتاب سے چمک رہا تھا۔ بگ ہگز لائک یو آلویز ڈو، آئی نیڈ اٹ، پلیز گیو اٹ می۔ یہ میسیج پڑھ کر ساحر کے دل کو کچھ ہوا، اسے فوراً سے اس کے نمبر پر کال ملائی جو کہ جلدی پک کر لی گئی۔ شہر ہے، مگر دوسری طرف سے صرف سسکیو کی آواز تھی۔ ساحر اب حقیقی معنی میں پریشان ہو چکا تھا۔ شہر میری جان، کیا ہوئے بتاؤ مجھے، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ تم واپس آ جاؤ بس۔ یار میں نے جلسے کے لیے نکلنے ہے تو اسی نکل آئی ہوں، بس یہ کہ تمہاری وجہ سے تھوڑا جلدی نکل آیا، تو کوئی پہلی بار تو نہیں جا رہا؟ مگر ناراض ہو کر تو پہلی بار جا رہے ہو نا؟ تم نے پہلی بار مجھ سے اتنا روڈلی بات کی اور تم نے یہ بھی کہا کہ تم میری چمڑی ادھوڑ دو گے۔ شہر سو کرتی ہوئی بولی۔ ساحر خان نیازی کو اپنی جنگلی بیوی پر اس وقت ٹوٹ کر پیار آیا تھا، جو اس سے اسی کی شکایتیں کرتی۔ سو سوری، تم نے مجھے حق بھی نہیں کیا جبکہ میں نے خود مانگا بھی تھا۔ شہر ہنوز منہ پھلائی ہوئی تھی۔ میری جان، ایسا کرنے کا مزہ تھوڑی نہ آنا ہے، مجھے واپس آنے دو، ایک بار پھر میری جان کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، بلکہ پھر تم ہی بیکار کی مزاحمتیں شروع کر دیتی ہو۔ ساحر خان نیازی اپنی بیوی کو میسیج پڑھتا ساتھ حیران بھی اور تھا، ناراض تو وہ تھا اور اس سے لاڈ اس کی بیوی اٹھوا رہی تھی۔ تم ابھی کہاں ہو؟ لاہور جا رہا ہوں، راستے میں ہوں۔ اچھا۔ ساحر نے وہی سے کال ویڈیو موڈ پر کی، جسے شہر نے فوراً اوکے کیا تو ساحر تو شہر کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کر 100 بار دل میں خود کو کوس چکا تھا۔ شہر، کیا ہوا، اتنی ڈل کیوں لگ رہی ہو؟ نہیں تو تم نے بتایا نہیں تھا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ شہر نے الٹا اسی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن تم لوگ گھر سے باہر نہیں نکلنا کل کے دن، گھر میں سب کو بتا کر آئی ہوں، اور شہر میری اسپیشل وارننگ تمہارے لیے، تم کل کے دن گھر سے باہر نہیں نکلو گی، ہاسپٹل بھی نہیں جاؤ گی۔ مگر کیوں؟ ہم سب گھر سے باہر نہیں نکلیں گے تو تم کیوں نکلے ہوئے ہو؟ تم کیوں اکیلے ہو؟ تم مجھ سے ضرور کچھ چھپا رہے ہو نا؟ شہر میری جان، اتنی انسیکیور کیوں ہو رہی ہو تم جانتی ہو میں پالیٹکس میں ہوں، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ پچھلے 2 سال سے لگاتار میں ہی جیت رہا ہوں۔ سیاست بہت ہی گندی چیز ہے، اب مخالف پارٹی مجھے ہرانے کے لیے میرے کسی بھی فیملی ممبر کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے میں تھوڑا اپسیٹ ہوں کل کے لیے، کیونکہ کل میرا جلسہ ہے اور وہ لوگ نہیں چاہیں گے کہ ایک جلسہ کسی بھی صورت کامیاب ہو، وہ لوگ مجھے کسی بھی طرح سے ڈاج دینا چاہیں گے۔ ہم سب سے زیادہ خطرے میں تو تم ہو، کیونکہ تم تو باہر ہو، اور جس گراؤنڈ میں تم جلسہ کرو گے وہاں تم اکیلے ہو گے۔ تم نے باقی سب کے پروٹیکشن کے لیے سوچا، تم نے اپنی پروٹیکشن کے لیے کیوں نہیں سوچا؟ شہر اس پر پھٹ پڑی تھی۔ یہ جو تم ڈان بنے پھرتے ہو نا، میری بات کان کھول کر سن لو، اگر تمہیں ذرا جتنا بھی کچھ ہوا نا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آنسو شہر کی آنکھوں سے جھرنے کی طرح بہہ رہے تھے، جنہیں بے دردی سے صاف کرتے کال کاٹ دی تھی۔ ساحر خان نیازی کا دل اپنی جنگلی بلی کی یہ سائڈ دیکھ کر اس کے پاس جانے کے لیے مچلا جا رہا تھا۔ شہر، ساحر خان نیازی، جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا سینہ، منہ، یہ سب صرف تم ہی نوچ سکتی ہو۔ آخر میں تھوڑا شرارتی ہوا، مقصد صرف شہر کا دل بہلانا تھا، جو کہ ناممکن لگ رہا تھا۔ ماضی شہزام خان نیازی کے سر سے جیسے ہی نشہ اترا، سب کو خود کے روم میں دیکھ کر انہونی کا احساس ہوا۔ کیا ہوا؟ آپ سب یہاں کیوں جمع ہیں؟ جب اس کی نظر جالے پہ پڑی جو ایک کونے میں ماں کے سار میں کھڑی تھی، شہزام نے نفرت سے نگاہ پھیر دی۔ تم جیسی گندی اولاد پیدا ہوتی مر کیوں نہیں جاتی؟ سالار خان بے حد غصے سے گرجے۔ نہایت ہی افسوس ہے ہمیں، تم نے ہمارے شرم سے سر جھکا دیے۔ داجی کہتے ساتھ ہی سالار خان کو لے کر باہر چل دیے۔
جانتے تھے کہ سالار خان غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مورے، وہ اپنی ماں سے سوال ہوئے، جس کی روئی آنکھیں سرخ متورم آنکھیں دیکھ کر شہزام کو دل انجانے خوف سے دھڑکا۔ ہونا کیا ہے جاہل گوار، تم نے میری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا، شرم نہیں آئی تمہیں؟ زرشا خانم نے پھر سے زہر اگلا۔ ساتھ ہی سالار خان اور داجی روم میں آئے تو اپنا فیصلہ سنائے کہ یالے کا نکاح کچھ دیر میں شہزام خان کے ساتھ، اور تمہاری کسی بکواس پر غور و فکر نہیں کیا جائے گا۔ شہزام خان جو اپنے باپ پر بے یقینی نگاہیں گاڑے ہوئے تھا، انہوں نے فوراً سے اسے جھاڑ پلائی۔ یہ بات سنتے ہی ان دونوں ماں بیٹی کے چہرے پر الگ سے چمک آ گئی، جسے شہزام خان نے فوراً نوٹ کیا، مگر بولا کچھ نہیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد سب لوگ لاؤنج میں جمع تھے۔ جب شہزام خان سفید ویسٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے جس حلیے میں تھا، نیچے لاؤنج میں آیا جہاں مولوی بیٹھا تھا۔ جب وہ نور کے پاس سے گزرا تو فوراً اس سے اپنے آنسو صاف کیے۔ عورتیں چہرہ ڈھانپے بیٹھی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب، تم برا نہ مانے تو تھوڑی دیر باہر چلے جاؤ، ہم خود بلائیں گے تم کو اگر ضرورت پڑا تو۔ شہزام خان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ مولوی اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ان دونوں کے چہرے پر تاریک سائے لے رہا ہے۔ اب کیا ڈرامہ ہے خان داجی؟ داجی نے غصے سے شہزام کو دیکھا۔ شہزام نے بنا کوئی سوال جواب کیے اپنی پاکٹ سے موبائل نکالا، اسکرین کو LCD کے ساتھ کنیکٹ کیا، ساتھ ہی LCD چلنے لگی، جسے دیکھ کر سب کے ہاتھ سینے میں پڑے، جبکہ وہ دونوں ماں بیٹی داجی کے قدموں میں گر گئی۔ وہ دن اور آج کا دن شہزام خان کے دل میں ایسی گرہ لگ چکی تھی کہ چاہ کر بھی نہ کھول سکی۔ نور آپی، نور آپی، عروش کب سے آوازیں لگا رہی تھی۔ نور جو شہزام کے جانے کے بعد کچھ دیر کے لیے سو چکی تھی تو کافی لیٹ ہی ہو گئی تھی، ابھی بھی عروش کے چلانے پر اٹھی۔ آپی، مجھے بایو کی کچھ ڈائیگرامس بنوانی ہے، پلیز بنا دیں۔ عروش نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا۔ چندہ، میں تو بنا دوں گی، لیکن کچھ کام خود بھی کر لیا کرو، کیونکہ آگے جا کے تمہارے کام آئیں گی ساری چیزیں۔ صاف کہنا، اب آپ کو شہزام لالا مل گئے ہیں، اب آپ کے پاس بھی کسی اور کے ٹائم نہیں ہے۔ عروش نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ ایک نمبر کی نٹنکی باز ہو تم، نور نے اس کے سر پر ہلکی سی عزت رسید کرتے ہوئے کہا۔ مجھے پتہ ہے، کیونکہ سبھی ایسے بولتے ہیں۔ اچھا آپ یہ بک میں کھول کے رکھ کے جا رہی ہوں، یہ بس ڈائیگرامس بنانی ہے کہ بیچ میں نے پینسل رکھ دیا، آپ ایزی ہو کے بنا دیں۔ میں تو چلی، کیونکہ میں تو تتلی ہوں، میں تتلی ہوں، ٹھنڈا پانی پیتی ہوں۔ عروش میڈم گنگناتے ہوئے یہ جا وہ جا۔ ابھی وہ اپنے روم کی طرف جا رہی تھی کہ ہاتھ میں پکڑے سیل فون پر میسج ٹیون بجی۔ عروش نے میسج اوپن کیا۔ ہاؤز مائی لٹل گرل اینڈ ہاؤ واز یور ڈے ٹوڈے؟ ٹیچر ڈڈنٹ پنش یو اگین فار اینی تھنگ؟ پڑھ کر عروش مسکرائی، بندہ بہت کیئرنگ ہے۔ آئی ایم ویری کیوٹ اینڈ آئی ہیڈ اے گریٹ ڈے and the teacher didn't say anything to me at all, but instead praised me. ارباز خان اس کے خود کے تعریف کرنے پر مسکرایا۔ آپ کام کیا کرتے ہیں اور اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ میں ایک بزنس مین بھی ہوں، لائر بھی ہوں، اور اس وقت ٹیرس پر بیٹھے ہو کافی پیتے اپنی لٹل گرل کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اور لٹل گرل کیا کر رہی ہے؟ میں کام کرنے گئی کر کے آئی ہوں، آپ کی طرح فارغ تھوڑی ہوں۔ اچھا، ایسا کیا کم کیا، ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے، ارباز خان نے تجسس سے پوچھا۔ وہ میں نور آپی کے روم میں گئی تھی، ان کو اپنی بایو کے ڈائیگرامس دے کے آئی ہوں، وہ مجھے بنا کر دیں گی۔ ارے واہ لٹل گرل، یہ تو واقعی میں آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو۔ جی بالکل، آپ کو پراؤڈ ہونا بھی چاہیے، اور وہ بھی صرف مجھ پر۔ ویسے آپ کو پتہ ہے آج تمام لڑکیاں پوچھ رہی تھی کہ یہ رائٹنگ کس کی ہے، تو میں نے آپ والا جملہ بول دیا جو آپ نے آفس میں بولا تھا، یہ میرے کزن کی ہے۔ تو سب نے مجھ سے پوچھا کہ اگر رائٹنگ اتنی پیاری ہے تو بندہ کتنا ہینسم ہوگا، کسی دن ہمیں بھی کوئی اسائنمنٹ بنوا دو نا۔ اچھا تو پھر کیا کہا لٹل گرل نے؟ ارباز خان اس کی بچگانہ باتیں سن رہا تھا۔ میں نے بھی کہا کہ پیارے ہیں تھوڑے تھوڑے۔ عروش نے پھر سے اس کی تعریف میں کنجوسی دکھائی۔ تو پھر کیا کہتے ہو لٹل گرلس، آپ کی فرینڈس کو بھی اسائنمنٹ بنا دی جائے کسی دن؟ 34 سالہ مرد واقعی میں جاننا چاہتا تھا کہ اس کی لڑکی کیا جواب دے گی۔ سوچنا بھی مت، آپ صرف مجھے بنا کر دیں گے اور کسی اور کو نہیں، ورنہ میں آپ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی۔ عروش نے غصے سے میسج ٹائپ کیا۔ اوکے، اور کوئی حکم؟ کافی دیر کوئی میسج نہ آنے پر ارباز نے خود نے میسج کیا۔ لٹل گرل، بات بند کریں آپ مجھ سے، جائیں اور جا کر لڑکیوں کو اسائنمنٹ بنا کے دیں، خدمت خلق کا موقع ضائع نہ جانے دیں۔ عروش نے خفگی بھرا میسج بھیجا۔ دوسری طرف میسج پڑھ کر ارباز خان کا کہکا بلند گونجا۔ وہ اس وقت اپنی لڑکی کا غصے سے پھولا چہرہ امیجن کر سکتا تھا۔ عروش کا دل بھر آیا، وہ خود بھی اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سر خیال بھی تو ہے، پس خیال بھی تو، تیری مثال کہاں ہے، بے مثال بھی تو، تیری ہی ذات سے منسوب روز و شب میرے، کہ میرا دن میرا لمحہ بھی ماہ و سال بھی تو۔ ارباز کی طرف سے بھیجی گئی یہ پوئٹری عروش کوئی 10 مرتبہ پڑھ چکی تھی۔ ہتھیلی سامنے رکھنا کہ سب آنسو گرے اس میں، جو رک جائے گا ہونٹوں پر سمجھ جانا کہ وہ ہوں میں، کبھی جو چاند کو دیکھوں تو یوں مسکرا دینا کہ پھر بادل بھی آ جائے سمجھ جانا کہ وہ ہوں میں، جو چل جائے ہوا ٹھنڈی تو آنکھیں بند کر لینا، جو جھونکا تیز ہو سب سے سمجھ جانا کہ وہ ہوں میں، جو زیادہ یاد آؤں میں تو تم رو لینا جی بھر کے، اگر ہچکی کوئی آئے سمجھ جانا کہ وہ میں ہوں۔
اگر تم بھولنا چاہو مجھے شاید بھلا بھی دو، مگر جب سانس آئے گی تو سمجھ جانا کہ وہ ہوں میں۔ I'm sorry my little girl, I was just joking. I only care about my little girl in this world, not about any other girl in the world. Forgive me my child. Are you telling the truth? You really won't do anything for any girl other than me? Yeah, you can trust me. چلو صحیح ہے، اب آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ عروش پھر سے مسکرا اٹھی۔ اوکے لٹل گرل، اب رات بہت ہو چکی ہے، اب سو جاؤ۔ گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ ٹو یو ٹو، سی یو اگین ان مائی ڈریمز۔ اسے میسج سینڈ کرتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ حویلی کے تمام لوگ اس وقت لاؤنج میں جمع تھے، جو کچھ ہی دیر میں ساحر خان نیازی کا جلسہ شروع ہونے والا تھا، جو لائیو دکھایا جا رہا تھا۔ وہ وجاہت کا شاہکار تھا جسے دیکھنے کے لیے سب لوگ بےتاب تھے، مگر شہر بےتاب سے چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ چاہ کر بھی دل کی گھبراہٹ کو فراموش نہیں کر پا رہی تھی۔ عوام میں جوش و خروش بھرا پڑا تھا۔ گھر کی خواتین بھی اسکرین کے سامنے بےتابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ہی ہوٹنگ شروع ہو چکی تھی۔ ہینڈسم، سکس پیک کے نعرے لگ رہے تھے۔ سب کو بے صبری سے اس کے بولنے کا انتظار تھا۔ بالآخر ان کا انتظار ختم ہوا جب وہ سفید کاٹن کے کڑکڑاتے سوٹ پر بلیک واسکٹ پہنے، بائیں ہاتھ میں مائک پکڑے جس پر رولکس کی گھڑی الگ چھپ دکھا رہی تھی، سیدھا ہاتھ کھڑا کیے عوام کو خاموشی کا اشارہ دیا، بولنا شروع ہوا۔ رینجرز، پولیس اور اس کے اپنے سیکورٹی اس کے ارد گرد پھیل چکی تھی، جبکہ شہر اتنا پروٹوکول دیکھ کر حیران رہ چکی تھی۔ اتنی سیکورٹی کے باوجود بھی وہ اپنے اندر کے ڈر کو قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا دل الگ انداز سے لرز رہا تھا۔ السلام علیکم۔ ساحر خان نیازی کی ساحرانہ آواز گونجی تو اسٹیڈیم میں ایک بار پھر سے شور برپا ہو چکا تھا۔ زیادہ تعداد ووٹوں کی تھی۔ شہرہ وہاں اتنی لڑکیوں کو دیکھ کر انجانے احساس میں گر چکی تھی۔ شاید جلن کا احساس تھا۔ لڑکیاں مسلسل ساحر کی ویڈیوز، تصویریں بنا رہی تھی، ہاتھ ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی فین فالوئنگ کے بارے میں جانتی تھی جو بہت زیادہ تھی، مگر آج کچھ الگ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کی بے تنائی پر جلنے لگی تھی، جس نے کل شام کے بعد کوئی رابطہ نہیں کیا، ورنہ جب سے نکاح ہوا تھا تھوڑی دیر بعد میسج کر کے تنگ ضرور کیا کرتا تھا۔ اس سب کے باوجود شہر سر جھٹک کر اس کے دعا میں مشغول ہو چکی تھی۔ میں یہاں لمبے چوڑے وعدے یا دعوے تو نہیں کروں گا، کیونکہ زندگی ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہاں تک کہ مجھے اپنی اگلی سانس تک کا بھروسہ نہیں ہے۔ میں آج یہاں اس لیے موجود نہیں ہوں کہ آپ لوگوں سے اپنے لیے ووٹ کی بھیک مانگوں، بلکہ یہ آپ کا حق ہے جس کو دینا چاہیں۔ عزت و زینت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مجھ سے جو ہو سکا انشاءاللہ کروں گا۔ باقی یہ ملک ہم سب کا ہے، مل کر ایمانداری سے کام کریں گے تو ترقی کی منزلیں طے کر سکیں گے، اور اگر آپ اب سوچیں گے تو ناکامی ہوگی۔ ہمیں اپنے ملک کو خوشحال بنانے کے مل کر اکٹھے ہو کر کام کرنا چاہیے۔ ساحر خان نیازی کی خوبصورت گھمبیر ساحرانہ آواز سامعین پر اپنا سحر طاری کر رہی تھی۔